ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض، کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انسان کی جو خصلت ہے یا شخصیت ہے وہ کیا بہترین ہے، اچھی ہے یا بالکل خراب ہے، یعنی بنیاد سے۔ تو اس میں مجھے جس چیز نے فورس کیا وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی سورۃ 3 کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بیان ہے۔ آلو ڈاکٹر اسرار تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن انہوں نے عہد حاضر کے نفسیات دانوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ انسان کی بد خصلت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے فرائیڈ کی لیبیڈو کا ہی صرف ذکر کیا، جو کہ صحیح نہیں ہے ایک لحاظ سے۔ وہ اس کے اوپر میں تھوڑی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے کہا کہ جو والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں۔ وہ ہے انجیر، جہاں درخت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے، پھر زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور پھر طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا جو کہ ھذا البلد الامین کے ریفرنس میں ہے۔ تو وہ 4 جگہ اور 4 شخصیتوں کا ذکر کیا کہ یہ ماڈل ہے، اور ایسے ماڈل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک میں کہا گیا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کو ہم فالو کریں۔ اسوۃ الحسنہ یعنی احسن ان کی شخصیت ہے، اور ان کو وہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان 4 کے حوالے سے یہ دلالت ہوتی ہے بات کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا گیا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اگر وہ گرتا ہے تو پھر گمراہی کے آخری گڑھوں تک گرتا ہے۔ لیکن پھر کنٹراسٹ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے ہیں پہلی بات، اور پھر نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بے حساب مسلسل اجر ہے۔ پھر کنٹراسٹ میں آتا ہے کہ جو لوگ پھر تکذیب کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جنہوں نے پھر ایمان لانے کے بعد تکذیب کی، کفر کیا، انکار کیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ جان رکھیں لیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جس زمانے میں وہ فرعون اور نمرود تھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے اور ان کی سلطنتیں اور ان کا رعب، لیکن فرعون کو ایسی چال میں کہ وہ حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے دریا نیل میں غرق ہو گئے، اور نمرود کو ایک لنگڑے مچھر نے جو اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ محیط ہے ہر چیز کے اوپر، اور کافروں کو اس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو یہ بات اسلام کی بالکل بجا ہے، اور اسلام میں 3 اور کنسیپٹ ہے، اور وہ انسانی شخصیت کے بارے میں نمبر 1 پہ نفس امارہ، جو ہر وقت اس کو برائی میں اور خرابی میں دھکیلتا ہے، اور پھر نفس لوامہ ہے جو کبھی سیدھے کام کرتا ہے اور کبھی خراب کام کرتا ہے، اور دونوں اس کے اندر موجود ہیں، اور تیسرا پھر نفس مطمئنہ جو کہ نیک کام، صحیح عقیدے کے ساتھ پھر وہ اطمینان میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے۔ تو اس کے پیرلل میں اگر ہم سگمنڈ فرائیڈ کو دیکھیں تو جو انہوں نے پرسنالٹی کے اسٹرکچر میں اڈ، ایگو اور سپر ایگو کا کنسیپٹ دیا ہے، تو اڈ جو ہے اگر انسان اڈ کے، وہ اڈ از پیرلل ٹو نفس امارہ، اور وہ صرف چلتی ہے پلیئر پرنسپل، ویسے تو لا ذات ہے، اس کی کوئی ذات نہیں،
لیکن جہاں اس کو جلدی سے مزہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ امپلسو کریکٹر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی فوری تکمیل کرتی ہے۔ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے پرسنالٹی کا، سارا نہیں ہے۔ فرائڈ نے جو دوسرا کنسیپٹ دیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایگو کا، اور ایگو جو ہے وہ ریئلٹی پرنسپل پہ چلتی ہے، اور ایگو اپنی طاقت مستعار لیتی ہے اڈ سے، لیکن اس کو اپلیکیشن کرتی ہے فار دی سیٹسفیکشن آف ہائر مینٹل فنکشنس، جو ڈیسیجن پاور ہے، جو امیجنیشن ہے، جو انوویٹو ہے۔ اور فرائڈ نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ڈیفینس میکنزم کا بھی ذکر کیا، اور وہ ہے سبلیمیشن۔ اس نے کہا کہ تہذیبوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ ہی اپنی ان بیسک لبیڈو کی فورس کو چینلائز کرتا ہے، اور اسی لیے کلچر کی، زمانے کی ترقی ہوتی ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے سپر ایگو، اور سپر ایگو جو ہے وہ سوسائٹل عام ہے، جو نارمس کے اوپر، جو ویلیوز کے اوپر، اور اس کا بیسک اور پہلا جو یونٹ کہہ رہے ہیں، ریپریزنٹیشن کہہ رہے ہیں، انٹرنل ریپریزنٹیشن انسان کے اندر، وہ ہے سپر ایگو میں دو کنسیپٹ ہیں، ایک ایگو آئیڈیل ہے اور ایک کانشیسنیس ہے۔ ایگو آئیڈیل جب وہ بعد میں لیٹر آن بھی اچھے کام کرتا ہے تو خود کو تعریف کرتا ہے، اپنی ہی تعریف کرتا ہے، اپریسیشن کرتا ہے، اس کو ایک ری انفورسمنٹ ملتی ہے، اور جب گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی اور گلٹ فیلنگ کی صورت میں وہ ہوتی ہے۔ تو فرائڈ کے یہ تینوں کنسیپٹ یہ ایک پوری بات ہے، صرف ایڈ کی بات انہوں نے نہیں کی کہ صرف انسان کی پرسنالٹی میں صرف ایڈ ہے، یا لبیڈو کی جو فورس ہے جو کہ سیکشول انرجی، اٹ از ناٹ دا سیم۔ اسی طرح اور جو ماہرین ہیں، جس میں ریکریکشن ہے، جس نے ڈفرنٹ اپوزیشنل فورسز کا ذکر کیا، اور اس کی پرسنالٹی تھیوری جو ہے وہ سائیکو سوشل کہلاتی ہے، اس کے اوپر تو ہم کسی اور وقت میں بات کریں گے۔ اسی طرح میسلو نے جو ہائرارکی آف نیڈس دی ہے، کہ بیسک نیڈز ہے، پھر سیفٹی نیڈز ہے، جن کے بغیر سروائیول نہیں ہے، جب یہ انسان کی پوری ہوتی تو پھر اگلی نیڈس کی طرف وہ پروگریس کرتا ہے، اور وہ سائیکولوجیکل نیڈس ہے، سیلف اسٹیم، ٹھیک ہے، بلانگنگنیس، اور نیڈ فار کمپٹیشن اور الٹروزم۔ اب کمپٹیٹو نیڈس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو لتاڑ کے نیچے کھینچ کے تو اپنے آپ کو بڑھائے گا، پازیٹیو کمپٹیشن کے ساتھ وہ پروگریس کرے گا۔ اور الٹروزم کا مطلب اوروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، تو یہ پرو سوشل بیہیویئر ہے۔ اور پھر سوشل نیڈز ہے کہ میں فیم چاہتا ہوں، یا پھر اینڈ پہ سیلف ایکچولائزیشن ہے، جس میں جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور سقراط لوگوں نے، جو کہ ایک کنونشنل مورالٹی سے زیادہ پرسنل مورالٹی کی بات کی اور حق بات پہ ڈٹے رہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی، وہ میں تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جب لوگوں تک پہنچی ہوگی تو اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ تو آلدو اب تو ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی اللہ میاں کے پاس ہے، لیکن جو ان کا یہ نقطہ تھا کہ عہد حاضر کے جو نفسیات دان ہے وہ انسان کی بد خصلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پہ پولیگراف ہے۔ تو پولیگراف سے جب ہم انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، تو وہ انسان کی باڈی بھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ہم گراف بناتے ہیں، 10 کوشچن ہوتے ہیں، جس میں کچھ تو بالکل ایگزیکٹ اس کرائم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں اس کے اوپر الزام ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے بالکل ارریلیونٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو وہ سمپٹومیٹک ریلیونٹ ہوتے ہیں علامتی طور پہ، یعنی اس سے ملتے جلتے کوئی اس نے کام کیا۔ لیکن جب وہ 2-3 دفعہ وہ اس کے اوپر مشین سے ہم اس کی چیکنگ کرتے ہیں، اور ہر دفعہ اس نے نہ کہنا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس نے کام کیا ہوتا ہے وہاں نہ کہتا ہے، تو وہ باڈی ڈفرینٹ نوشن چھوڑتی ہے، وہاں نوچز آتی ہے، وہ گراف اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو باڈی بھی انسان کی جھوٹ نہیں بولتی، اور یہ عہد حاضر کے نفسیات دان اور اس سے ملتے ہوئے جو اور پروفیشن ہے وہ بھی اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی، مجھے آپ کی آراء کا